زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے امت کی رہبری نہ فرمائی ہو۔ اس لیے فرمایا ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے پر تام کر دیا دین کے راستے سے، اس لیے کہ جس کسی کو بھی اللہ کے خزانے سے انعامات ملیں گے وہ صرف دین کے راستے سے ملیں گے۔ اور یہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تم کو پسند کر کے اسلام دیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر کے دیا۔ اللہ جو پسند کر کے دے وہ تو کتنا انسانوں کے مفاد میں ہو سکتا ہے، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت سے کہ اپنی زندگی میں پورے دین کو لائیں۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی جو محنت ہے پوری دنیا میں، یہ اپنی زندگی میں پورا دین لانے کی محنت ہے۔ میری زندگی میں پورا دین آئے، میرے گھرانے میں آئے، میرے بچوں میں آئے، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہ جب دین پورا آئے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئیں گی۔ ہاں، ادھورے دین سے کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے کہ جب بدر میں ایمان اور اتباع کامل ہو گئی تو آپ دیکھو اللہ کی مدد میں فرشتے اتر کر امت کی مدد کیا۔ لیکن حنین میں تھوڑی سی کمزوری آئی اور ان کے اوپر اعتماد آیا کہ ہم اتنے سارے ابھی کر لیں گے، اللہ کی مدد چلی گئی تو آپ دیکھو بہت بڑی جماعت ہونے کے باوجود پہلے شکست ہوئی، اور جب ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا اور جب توبہ کیا تو اللہ نے ان کی شکست کو فتح سے بدلی کیا۔ تو یہ تعلیم ہے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کہ جب زندگیوں میں پورا دین آئے گا تو دنیا میں اللہ کی طرف سے مدد ہے، رحمت ہے، برکتیں ہیں، اور زندگیاں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہماری اور پوری امت کی زندگی میں پورا دین آئے۔ اب دین کیسے آئے گا؟ کہ دین کی زندگیوں میں آنے کا راستہ جو ہے وہ ایمان ہے اور یقین ہے۔ زندگیوں میں جو دین آتا ہے وہ صحیح یقین کے راستے سے آتا ہے۔ اسی لیے سارے نبیوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں بھی اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں میں دین کو چلانا چاہا تو سب سے پہلے نبیوں کو حکم یہ دیا گیا کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کرو تاکہ ان کا دل کا یقین صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک دل نہیں بنے گا جب تک آدمی کا بدن نہیں بن سکتا۔ آدمی کی آنکھ دل کے تابع ہے، اگر دل اچھا ہے تو آنکھ صحیح چیز دیکھے گی، اور اگر دل برا ہے تو آنکھ سے برا عمل نکلے گا۔ آدمی کا دل صحیح ہے تو آدمی کے ہاتھ سے اچھا عمل نکلے گا، اور اگر دل برا ہے تو ہاتھ سے ظلم اور چوری چکاری اور گناہ کے کام نکلیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اور یہ فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان جو ہے انسانوں کے دماغ نہیں ہے، انسانوں کے دل ہے۔ سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ انسان کا دل بن جائے، دل بن گیا تو پوری اس کی باڈی بن جائے۔ اب دل کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دل کا بننا یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہو جائے۔ دل کے بننا یہ ہے کہ بچوں کی محبت بھی ہو، بیوی کی بھی ہو، شوہر کی بھی ہو، بھائی بہنوں کی بھی ہو، دکان کی بھی ہو، مال کی بھی ہو، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کی محبت زیادہ ہو، بعد میں ان کی ہو۔ یہ دل کا بننا ہے۔ اگر اللہ کی محبت کم ہو گئی اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو دل بگڑ گیا۔ اسی لیے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی اتنی محبت دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کی اطاعت پر ہمیں کھڑا کر دے۔ عربی کا ایک شعر ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ۔ فرمایا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بات مانتا ہے۔ بچوں سے محبت ہو تو بچوں کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ آدمی پورے کر لے۔ بیوی سے محبت ہو تو بیوی کے جائز ناجائز سارے ڈیمانڈ پورے کر لے، اور شوہر سے محبت ہو تو بیوی شوہر کے سارے جائز ناجائز ڈیمانڈ پورے کر لے، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں پیدا ہو جائے۔ بیوی سے، شوہر سے، بچوں سے، ماں باپ سے، کاروبار سے، مال سے، گھروں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کی زیادہ، جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا کرتا ہے۔ دوسری بات دل کا بننا یہ ہے کہ دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے
کہ اللہ دینے والے بھی بڑے اور اللہ پکڑنے والے بھی بڑے. ان بطش ربک لشدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ تو بہت بڑی ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تو غالب ہے اور بڑے بدلہ لینے والے ہیں. تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، جو ڈر ہمیں گناہوں سے بچا دے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کرنے کی لائن دیا ہے اور بچنے کی لائن دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو کرنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی وہ محبت کے راستے سے آئے گی، اور بچنے کی لائن زندگی میں جو آئے گی بچنا وہ ڈر کے راستے سے آئے گا کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر آ جائے کہ جو ہمیں گناہ سے بچا دے.